تیری شان اما نوالو ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالو ہو اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہے تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ میں گناہ گار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا اللہ میں گناہ گار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اسد ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ان کی آواز سنی، ان کا انداز، ان کے الفاظ، ان کے جذبات. اللہ تعالیٰ اسے اپنے حضور قبول و منظور فرمائے اور اس میں جتنی دعائیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف تھی، اللہ تعالیٰ اس ہر لفظ میں اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اس کے بدلے ہر لفظ کے بدلے رحمت کا نزول فرمائے. اور آج کے دن اور ویسے بھی یہ میں کہتی ہوں کہ آپ کی طرح کے جو ثناءخواں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ان پہ، اور آپ جیسے لوگوں کو توفیق دی ہے کہ آپ جب اپنے الفاظ کہتے ہیں، اپنی آواز کا استعمال کرتے ہیں تو سما بن جاتا ہے. اور بہت تقریباً کم و بیش 11 سال سے تو میں انہیں ایسے براہ راست سن رہی ہوں، اس سے پہلے سے ان کی یہ کوشش ہے. اور ہمیشہ جب بھی یہ یہاں آتے ہیں یا جب بھی آپ سے ہم حمد و ثنا سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے اور ہر لفظ دل میں اترتا ہے، اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے دل کے بھی یہی جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سو آپ سے مزید ہم سنیں گے، اور ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں خواتین و حضرات، آج کل ہر جگہ یہ ایک چیز بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے. ایک چیز کیا، ہماری زندگی کی جو زیادہ ٹائم ہے وہ ہم رشتہ ازدواج میں گزارتے ہیں. اتنا ٹائم ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گزارتے، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں گزارتے، جتنا وقت ہم اس رشتے کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ گزارتے ہیں جسے ہم اپنا لائف پارٹنر کہتے ہیں. آج ہم اس پوائنٹ سے شروع کرنا چاہتے ہیں جب ہم لائف پارٹنر کو ڈھونڈنے کی تلاش ہمارے ہاں شروع ہوتی ہے،
اور اس میں ہمارا سلیقہ یا طریقہ کیا ہے یا ہمارا طریقہ یا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. پھر بعد میں ایک ایک اسٹیپ کے حوالے سے اور رشتہ ازدواج میں بند جانے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے. آپ کا کوئی پرٹیننٹ سوال ہو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, علامہ صاحب سے دریافت کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ سلطان مدنی موجود ہیں, ہمارے مذہبی اسکالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, جیسے کہ میں نے بات کی, اس وقت میں شروعات کرنا چاہتی ہوں. ایک ہمارے یہاں بڑا عام سا ٹرینڈ ہے اور میرے خیال میں اسے ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے کہ دین کی روشنی میں یہ مناسب ہے یا نہیں. ہم رشتوں کی شاپنگ کرتے ہیں آج کل, ہمیں 4-6 رشتے پتہ چل جاتے ہیں, پھر ہم ایک کے گھر جاتے ہیں, لڑکی دیکھتے ہیں, وہاں چائے ناشتہ کرتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں, پھر اور جگہ دیکھتے ہیں, پھر یہی ہمارا ایک طریقہ کار ہے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے 70 لڑکیاں دیکھ لی ہیں, ہم نے 75 لڑکیاں دیکھ لی ہیں, اس کے بعد لوگوں کو منع کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نقص ہے, یہ پریشانی ہے. کیا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کے گھروں میں جائیں, ان کی بچیوں کو دیکھیں, پھر رد کریں اور اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اسلامی شعار کو اور اسلامی طور طریقے کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے اور مغربی تہذیب و تمدن کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے, جس بنا پہ اس طرح کے خرافات اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں, اور ہم جو ہے آپس کی زندگی میں اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے کہ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے بچی کا, اس کا بھائی نہیں ہے, اس کا رشتہ دار نہیں ہے, اس کا کوئی ایسا پالنے والا نہیں ہے. یعنی بہت سی چیزیں ایسی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور ایک بوڑھا باپ جس کی کماتے کماتے کمر جھک گئی, اس کو ہم مزید پریشان کر دیتے ہیں. شریعت مطہرہ نے پسند کی شادی کا کہا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جا کر, جیسے آپ نے کہا کہ شاپنگ کے حوالے سے, تو آپ شاپنگ کریں, بلکہ شریعت نے یہ کہا, 4 اصول بیان کیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی عورت سے لحسبہا, لمالہا, لجمالہا, لدینہا, 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. مال کی وجہ سے, حسب کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, اور حسن کی وجہ سے. تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ آپ پہلے معلومات لیں گے. کہیں بھی رشتہ اگر آپ نے کرنا ہے تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ معلومات لیں کہ فلاں کی بچی ہے وہ کس طرح کی ہے. آپ جب اس حساب سے معلومات لے لیں پھر گھر جائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں, ایک دکان پہ چیز پسند کی, دوسرے پہ کی, ایسے بھی گھروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر تذلیل کر کے آ جاتے ہیں. مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک شخص جو مذہبی آدمی, دین پڑھنے والا, طالب علم مدرسے کا, اس نے اپنے استاد سے کہا کہ وہ 3 یا 4 درجے عالم کورس کے کر چکا, اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میں مدرسہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں باہر جا کر جاب کرنا چاہتا ہوں. استاد نے کہا کہ بھئی آپ دین پڑھیں, دین ہی آپ کو ساری چیزیں فراہم کرے گا. جب جستجو ہوئی, پوچھا کہ آپ ایسا معاملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا جی میرے والد امام مسجد ہے اور میرے والد نے میری بہنوں کی ایک اچھی تربیت کی, شریعت کے مطابق تربیت کی. میری بہنیں حسین و جمیل بھی ہیں, با اخلاق بھی ہیں, با کردار بھی ہیں, اور اچھا نسب بھی ہمارا ہے. لیکن ہمارے گھر میں ایک خاتون آنا چاہتی تھی, اس کو کوئی دوسری خاتون لے کر آئی. وہ چونکہ ہم مسجد کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ خاتون سیڑھیاں چڑھتی رک گئی. کہا کہ میں ایسے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کروں کہ اگر اس کے دوست آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے, کیا کہیں گے کہ مسجد میں کے گھر میں جو ہے نا رہنے والوں کے ہاں آپ نے شادی کر دی. یعنی ایک چیز ہے کہ معاشرے کا آپ دیکھیں, ایک سوچ دیکھیں, یہ تو خوش فکر دیکھیں. نصیبی ہے کہ مسجد کے احاطے میں ہی جس طرح گھر ہے, یعنی ایک پاکیزہ ماحول. میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے حسن اخلاق کی اور پاک دامنی کی کوئی گواہی دے اور اس کا رشتہ آئے تو منع نہ کرو. یعنی حضور یعنی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے اچھے انداز. آج کل یہ تو آپ شاپنگ کی بات کر رہی ہیں, آج کل جو ہے جتنا پڑھا لکھا جو معاشرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جتنے پڑھے لکھے ممی ڈیڈی والے, ان کے ہاں آج کل انچی ٹیپ کے ذریعے, مجھے دوست ہیں جاننے والے, وہ ہوتا ہے انچی ٹیپ کے ذریعے اس کی کمر کیا ہے, اس کا فگر کیا ہے, اس کا کیا, یعنی اس انداز تک ہمارے لوگ گر چکے ہیں.
ہمارے ہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ نماز پڑھتی ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ قرآن پڑھی ہوئی ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ بس اس کے مال کی وجہ سے، اس وجہ سے، اور جو مال کی وجہ سے، جو حسن کی وجہ سے، جو حسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتا ہے، اور فرمایا یہاں پر دین جو کو حسن ترجیح دو۔ اخلاق کی آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ اور تھے جس سے بھی آپ کی ملاقات ہے یا شادی ہونے والی، ان کا رویہ طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا، بعد میں ڈیفرنٹ ہو گیا، بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز پر قادر ہو جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کے رشتے میں بھی یہ ایک چیز ہے حسن اخلاق جس کو کہا جاتا ہے، بات سننا، اگلے کو اہمیت دینا، احترام کرنا، اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کے معاملات کرنا، ان تمام چیزوں سے ہی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اور بھی ہمارے کچھ سوالات ہیں جو ہم علامہ صاحب سے کریں گے، اور آپ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں شادی کے حوالے سے، رشتہ ازدواج کے حوالے سے، اور ہم نے شروعات میں بات کی کہ جب آپ کسی کے گھر رشتہ لے کر جائیں کب جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، احسن طریقہ کیا ہے، اور احسن طریقہ علامہ صاحب نے بتایا کہ یہی ہے کہ آپ پہلے جانچ پڑتال کر لیں، اور جہاں آپ کا دل پھر مانتا ہے وہاں جائیں۔ ایسی شاپنگ نہ کریں کہ آج اس کے یہاں چلے گئے، کل اس کے یہاں چلے گئے، آج اس کو رد کر دیا، کل اس کو رد کر دیا۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے یہاں جس طرح شادی کی مختلف رسومات ہیں، اس میں نکاح کو اہمیت دی گئی ہے، ولیمے کی رسم کو یا ولیمے کے اس ایک ایونٹ کو اہمیت دی گئی ہے، تو اس میں دین کی روشنی میں تھوڑا سا اس کا بیان فرمائیے کہ یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور باقی رسومات جو ہے وہ اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی بالکل، شریعت مطہرہ نے نکاح کو آسان رکھا ہے۔ جی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شادی کی جس میں خرچ کم ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اچھا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو۔ جی، اب دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، آپ کے سامنے امیر غریب سب ہیں، تو آپ نے غرباء کا بھی خیال کیا، امیروں کا بھی خیال کیا، ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ جس میں امیر بھی جا سکتا ہے، غریب بھی جا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کراچی میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں تو ایک چیز ہے کہ بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن 3 دن پہلے جو ہے وہ مسجد میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ولیمہ ہو جاتا ہے، رخصتی یعنی نارمل انداز میں وہ کر لیتے ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، اور نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کیے جائیں، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رخصتی ہو، شادی، اس کے دوسرے دن جو ہے ولیمہ میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔ تو اس میں بھی ہمارے ہاں آج کل جو ہے بہت زیادہ عام ہو گیا۔ اچھا، جب رشتہ طے ہوتا ہے اس وقت جو ہے بعض لڑکے والے، بعض لڑکی والے، لڑکے والے کہتے ہیں جی ہاں براتی لے کر آئیں گے، آپ کتنی ڈشیں رکھیں گے؟ اچھا، ہمارے اتنے مہمان ہوں گے۔ یہ کوئی شریعت مطہرہ میں نہیں ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں، آپ جو ہے وہ اپنے کہیں کہ ہم اتنے بندے لے کر آئیں گے، اتنے نہیں ہو تو ناراض۔ یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط رسم ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ دو گواہ، شریعت مطہرہ میں کوئی 500 بندے بلانا نہیں ہے، اس میں ایجاب و قبول اور 2 گواہ، اس کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہے ایجاب و قبول، صحیح، اور 2 گواہ جو ہے وہ ہے بس۔ اس کے علاوہ شریعت مطہرہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ 500 بندے لے کر جائیں، آپ 200 بندے لے کر جائیں۔ یہ کہنا کہ ہم 200 بندے لے کر آئیں گے، ہم 100 بندے لے کر آئیں گے، ہمارے لیے اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، یہ فرمائش کرنا، یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ شریعت سے ہٹ کر ہے۔ اچھا، ڈشوں کے علاوہ بھی، سوری آپ اپنی بات بھی کر لیجئے گا، کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں تو اتنے رشتہ دار ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے، اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں، اس کو زیور دیا جاتا ہے، اتنی اس کی پھوپھیاں ہیں، اتنی خالائیں ہیں، اتنے ماموں ہیں، ان کے گھروں میں یہ تحفے جائیں گے، یہ ساری چیزیں بھی کہی جاتی ہیں۔ سد آپ بھی کچھ پوچھ رہے تھے، ساتھ ہی پوچھ لیجیے۔ صاحب جو ذکر کر رہے تھے نا لڑکے کی طرف سے ولیمہ ہے، جی، تو مفتی صاحب یہ بھی تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں لوگوں کو، جب لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لڑکی کے گھر والوں کے لیے عموماً، کہ
لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو کیا اس کے لیے یہ اہتمام ضروری ہے کہ پورا بارات کا سیٹ اپ ہو؟ میں نے عرض کیا نا کہ وہ اس نکاح بارات اس میں صرف چھوارے ہیں، حضور کی سنت ہے، اس میں لڑکی والوں پہ کوئی برڈن نہیں کہ بارات کا اہتمام ہو، بالکل کوئی نہیں ہے، نہ ان پر جہیز لازم ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، نہ ان پر جو ہے آپ کے لیے حال کرنا لازم ہے، نہ ان پر آپ کے لیے دعوت اور ڈشیں کرنا لازم ہے، یہ آپ کا ڈیمانڈ کرنا یہ شریعت سے ہٹ کر ہے۔ اچھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گھریلو خواتین ہی بعد میں اس کو اگر ایسا کوئی کر بھی لے، آج کل لڑکے کرتے ہیں، لڑکے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے اور یہ نہیں چاہیے، اور وہ یہ اکثر میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن اس کے بعد معذرت کے ساتھ گھر میں جو اماں اور بہنیں ہوتی ہیں وہ بعد میں اسے تانے مارتی ہیں کہ تم تو کچھ لائی نہیں اور تم نے تو یہ کیا، اور ہمارے بھائی کے تو 50 رشتے تھے اور فلانا تو گاڑی بھی دے رہا تھا۔ آئی مین کم آؤٹ آف اٹ، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں۔ دیکھیں جب بھی ایسا ہو، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی ایسا ہو کہ وہ بیٹی کی جو یہ سوچ کر کہ یار بہنیں کیا کہیں گی، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ جہیز میں کچھ نہیں لے کر گئی، تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کے جہیز کو دیکھ لے، بے شک، جو سیدہ کائنات ہے، خاتون جنت ہے، جن کا شوہر ولیوں کے سردار، جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے بابا تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کے جو خود خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا جہیز کیا تھا۔ تو یہ چیز ہے، اس میں ان خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو اس بنا پہ، کیونکہ اصل میں ہمارے ہاں جو بنیاد چیز ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، بس اس پہ بات آ کر رک جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں، میرے بھی بیٹے ہیں اور میں یہ سوچتی ہوں کہ میں تو اپنے آپ کو ایک فخر کرنے والی ماں اس وقت سمجھوں گی جب میرا بیٹا خوددار ہو، جب وہ یہ نظر نہ رکھے کہ یہ لڑکی لائے گی تو میں ایسا کروں گا، یہ کاروبار سیٹ کر کے دیں گے یا یہ گاڑی دیں گے یا یہ کریں گے۔ میرے لیے تو پرائیڈ کی بات یا ایک فخر کرنے کی بات یا عظمت کی بات یہ ہوگی کہ میرے بیٹے میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ چیزیں کرنا چاہتا ہے اور وہ اس لڑکی سے یا اس کے خاندان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا۔ دیکھیے اصل میں شریعت نے یہی کہا ہے کہ مرد کو شادی کا حکم بھی اس وقت دیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ کے اخراجات افورڈ کر سکے۔ بالکل، عورت پہ تو لازم نہیں ہے، مرد پہ یہ لازم ہے کہ اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش، اس کے حقوق، یہ مرد پر لازم ہے۔ تو اب ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ ہے، بعض مقامات پر ایسا ہے، اب وہ والدین خاندانی ان رسومات کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، بڑے بڑے سیٹ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے سیٹ کہ جن کے ہاں یہ ہے کہ بھائی آپ نے بیٹی کی شادی پہ کروڑ روپے خرچ کرنا ہے، آپ نے اتنی ڈشیں خرچ کرنی ہے، وہ خود پریشان ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسی ایسی رسومات ہو چکی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو، ایسے معاملات ہو کہ جس میں ہم شریعت کی طرف آئیں۔ معاشرے نے ان کو اتنا پریشان کر دیا ہے، پیسے والا بھی پریشان ہے اس وقت جو ہے، کیونکہ معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں، تو اس لیے مرد پر لازم ہے، عورت پر لازم نہیں ہے۔ جی، ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، اور دیکھیے جتنا خرچہ ہم نے شادیوں میں کرنا شروع کر دیا ہے، جتنی لیوش شادیاں شروع کر دی ہیں، اتنی ہی طلاقیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جتنی سادگی تھی اتنی ہی زیادہ زندگی چلتی تھی آپس میں، کیونکہ نظر کا بھی عمل دخل ہے اور بھی بہت ساری چیزیں، اور جیسے آپ نے برکت کی بات کی وہ تو سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور رشتہ ازدواج کے حوالے سے ویسے اگر ہم سیریز آف سیشنز بھی کریں تو وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت ابھی ہمارے پاس کم ہے، تو کچھ چیزیں میں جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ علامہ صاحب کہ ایک اور ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ بات طے کر دی، منگنی کر دی یا نکاح بھی کر دیا اور اس کے بعد 2 سال کا گیپ ہوتا ہے، تو کیا یہ مناسب ہے دین کی روشنی میں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں، جنازہ آ جائے تو اس کی نماز اس کو ادا کرنے میں، اور اس کے علاوہ اولاد جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں۔ تو یہ جلدی کرنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ باقی یہ جہاں تک ہے، شریعت نے یہ قید نہیں رکھی ہے کہ آپ 1 مہینہ 2 مہینے سال 2 سال، اگر آپ کے پاس ہو گئے جیسے رہائش ہے تو ایک ایسا کمرہ کہ جس کی تالا چابی اس خاتون کے پاس ہو، ایسا شوہر پر لازم ہے۔ اس کا نان نفقہ، سردیوں گرمیوں کے کپڑے، یہ اس پر لازم ہے۔ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ آپ فوراً شادی کر لیں، اس کے لیے مہینے یا سالوں انتظار نہ کیا جائے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہے کہ آپ جو ہے کوئی سلسلہ ایسا ہے ہی نہیں
کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اگر ایک گھر میں ایک کمرے میں 2 کمرے میں رہ رہے ہیں، اب زوجہ کو کہاں رکھیں گے، اس طرح کی کنڈیشن ہے، تو اس صورت میں آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ نکاح جلدی کرنے کا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی حکم ارشاد صحیح۔ فرمایا ہے۔ اچھا، شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ایک فہرست ہے، لیکن ہمارے یہاں 2-3 چیزیں جملے بڑے عام ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے یا آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہو رہے ہوتے تو یوزولی لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی والدہ کے لیے شادی کی تھی۔ تو بالکل تمام والدائیں جو ہیں وہ محترم ہیں، لیکن کیا یہ جملہ یا کیا یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسری یہ چیز کہ اکثر اس طرح کی لڑائیوں میں جہاں لڑکا اپنے والدین کو تو بہت محترم رکھتا ہے، وہاں عورت سے یہ کہتا ہے کہ تم آئندہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے نہیں ملو گی۔ تو کیا شوہر یہ پابندی لگا سکتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت اولاد پر لازم جی ہے، نہ کہ بیوی پر۔ جی وہ اگر کرتی ہے تو اس کی محسن ہے، بلکہ یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، بیوی پر اپنے شوہر کو کھانا کھلانا، اس کے کپڑے دھونا، یہ بھی لازم نہیں ہے۔ جی وہ دھوبن نہیں ہے، وہ باورچی نہیں ہے، وہ دائی نہیں ہے، وہ ہماری بیوی ہے۔ یہ بھی اس پر لازم نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اگر آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، آپ کا خیال کر رہی ہے، آپ کے گھر کی صفائی کر رہی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اور آپ کے والدین کی خدمت آپ پر لازم ہے، نہ کہ آپ کی بیوی پر۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ نے اپنے ماں باپ کیا نہیں جانا، یہ شوہر نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے۔ عورت کو کم از کم 15 دن میں یا ہفتے میں 1 مرتبہ والدین کے ہاں جانے کی اجازت ہے شریعت مطالعہ کی روشنی میں۔ اور ہاں یہ ہے کہ وہ رات نہ گزارے، اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں، دن میں جا کر آ جائے، ورنہ روک نہیں سکتا۔ اور ایسے رشتہ دار جو اس کے محرم ہیں، ان میں کم از کم سال میں 1 مرتبہ جانے کی اجازت شرعی طور پر موجود ہے، لہٰذا اگر وہ روکتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، اس کو اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ سوچنا چاہیے کہ یار وہ خاتون اپنے ماں باپ کو آپ کے لیے چھوڑ کر آئی ہے، اور وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے لخت جگر، کیونکہ بیٹے سے زیادہ محبوب بیٹی ہوتی ہے، اپنے دل کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ انہی والدین سے اپنی ان بیٹی کو ملنے نہیں دے رہے۔ تو اس بنا پہ چاہیے یہ کہ وہ خود چھوڑنے جائے، نہیں جا سکتا تو کسی محرم کے ساتھ اس کو بھجوا دے، کم از کم 15 دن میں یا ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اچھا، ایک بس آخری بات آپ جلدی سے بتا دیجیے گا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا۔ یہ جو چھوڑنے جائے میں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں میں چھوڑنے گیا تھا لیکن اندر تک نہیں گیا، مطلب ان کی عزت پہ بات آ جاتی ہے کہ میں سسرال میں نہیں گیا، میں نے زیادہ لوگوں سے بات نہیں کی، میں نے وہاں کھایا نہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی عزت اور بے عزتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سسرال مختصراً بتا والوں دیجیے دونوں گا۔ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر لڑکا جو حد تک محسوس کرتا ہے کہ میں سسرال میں جاؤں گا تو میری عزت گر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کا ایک رشتہ ان سے کلوز ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ آپ کا بیٹا بن چکا ہے، سسرال والوں کی چیز سوچنی چاہیے۔ اور یہ چیز دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بالفرض مصروفیات ہیں، معاملات ہیں، کوئی اس حوالے سے چھوڑ کر نیچے سے چلا گیا تو سسرال والوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جی وہ چھوڑ کر، تو دونوں طرف سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس ٹائم ہے، معاملات ہیں، تو وہ چھوڑنے کے لیے جائے، لیکن اس پر لازم نہیں ہے ایک کہ وہ جملہ چھوڑے۔ ریپیٹ کر دیجئے، جو پیسے کی خاطر شادی کرتا ہے اس کا کیا ہے؟ جی، جو پیسے کی خاطر شادی کرتا ہے، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فقیر ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے کرتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میری بیوی جو ہے نا میری بڑی بے عزتی کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ سچ بتائیں آپ نے نکاح کس نیت سے کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے اس نیت سے کیا تھا کہ مجھے مال مل جائے، مجھے عزت مل جائے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، اسی وجہ سے تو ذلیل ہو رہا ہے، تو نے اگر دین کی وجہ سے کیا ہوتا تو آج اللہ تجھے عزت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے یہ جس طرح سے ہمیں سمجھایا، ظاہر ہے یہ بہت مفید اور امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور کرتے رہنے سے شاید ہمارا ایمان اس حوالے سے بھی پکا اور سچا رہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی ودا لیں گے اور باقی سب کو بھی تھینک یو کہیں گے۔ جاتے جاتے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنتے ہوئے جائیں گے۔ دعائیہ کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ مولا مولا
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا۔ بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو سہارا ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں اللہ، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح جیسے بکھرے لڑی جس طرح، معاف کر دے ہمارے گناہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا